اکثر جب ہماری اپنی خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں احتساب کا نظام کمزور ہو گیا ہے، اور احتساب کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر ہم احتساب کو مضبوط کر دیں تو یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے اور پوری صحیح بھی نہیں ہے۔ پوری صحیح کیوں نہیں ہے؟ کہ صرف احتساب سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اصل قوت جو کہ ہم کو حرکت میں لاتی ہے اور ہم کو صحیح راہ پہ قائم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی بندگی اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کے سپرد کرنا اپنے آپ کو، اس تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا، اس کی رضا اور خوشنودی کی جستجو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ تگ و دو، یہ تو اس کے بغیر کوئی ظاہری چیزیں کام نہیں کرتی۔ لیکن احتساب بھی ضروری ہے۔ یہ بھی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتنی لگن اور کتنی وابستگی اپنے مقصد سے رکھیں۔ ہم اس دعوت کے امین ہیں جو دعوت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی، اور اس دعوت کا ایک حصہ تو یہی ہے کہ بندے اپنے رب کی بندگی اختیار کریں، اسی کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن جو خدا کا نبی آیا وہ ایک اور صدا بلند کرتا ہوا ہے، اور وہ صدا یہ تھی کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے رات دن صبح شام اپنی قوم کو پکارا، کھلے میں اور چھپے میں اور تقریر سے اور گفتگو سے، ہر طرح میں نے کہا کہ قوم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد کو بڑھا دے گا، باغات اور نہروں میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے کھیتیاں اگائے گا اور پانی بہائے گا۔ حضرت ہود نے بھی یہی دعوت دی، حضرت صالح نے بھی یہی دعوت دی، حضرت شعیب نے بھی یہی دعوت دی، اور جو خدا کا نبی آیا اس نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی۔ اگر آپ کل کی بات کو آج کی بات سے جوڑنا چاہیں تو میں یوں کہوں گا کہ جب تک کوئی فرد، ہم اور آپ اور جماعت یعنی ہماری یہ جماعت مسلسل ہوشیار نہ رہے، چوکس نہ رہے، نگرانی نہ کرتی رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے اور ہماری حالت کیا ہے، اس وقت تک اس کے لیے وہ دنیا کے اندر بھی ترقی ممکن نہیں ہے جس کا وعدہ کہ سارے انبیاء اکرام نے فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ کی مغفرت اسی کو حاصل ہوگی جو یہاں پر استغفار کرے۔